الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواه أحمد والترمذي وابو داود وابن ماجہ والبیہقی فی دلائل النبوہ۔ دوستو، آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں یہ منکر حدیث کینیڈا میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہ سفید ریش والا بندہ، آپ لوگ پہلے ان کی مختصر سی کلپ میں سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو پہلے ان کو سن لیں کیونکہ انہوں نے تقریباً کلپس تو بڑی لمبی کی ہے، لیکن وہ جس جاہلانہ انداز میں حدیث کا انکار کرتے ہیں اور جس طرح وہ مثلا قرآن پاک سے وہ اپنے غلط اور من گڑت رائے سے وہ دلائل دیتے ہیں، تو پہلے آپ لوگ ان کی ذرا مختصر سی کلپ سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ بات مت بھولیے کہ حدیث جو ہے وہ اللہ کی ایک سزا ہے جو اس نے پہلے قوموں کو بھی دے چکے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات سورہ سبا ہے، اور اسی سبا میں ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے جب انہوں نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی۔ لیکن میں پوری کہانی نہیں سناؤں گا، صرف وہ آیاتیں سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کیسے سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سزا ہے جو ایک قوم کو حدیث بنا دیتا ہے، باتیں بنا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی پہلی سزا نہیں، پہلے قوموں کو بھی مل چکی ہے، لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے قرآن سے۔ کہتے ہیں نا، قرآن جو ہے وہ بین یدے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب بیان کر رہا ہے قرآن۔ یہ بہت بڑی اللہ کے علم سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن چلو میں پہلے یہ بات تو کر دوں کہ قرآن جو شخص کہ قرآن کو ماننا اور حدیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ حدیث ہے کیا چیز۔ تو انہوں نے کہا فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہماری دوری ڈال ہمارے سفروں میں، وظلموا انفسہم، تو انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجعلناہم احادیث، تو میں نے ان کو حدیث بنا دیا، باتیں بنا دی، جو آج ہماری قوم حدیث بنی ہوئی ہے، حدیثوں پہ ایمان ہے ان کا۔ یہ باتیں غور سے سنیں، ایگزیکٹ وہی لفظ آیا ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اندھے ہیں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ٹکڑے کیے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ان کو۔ یہ تو چھوڑو، ہر گھر میں اگر 10 بندے تو 10 کے 10 بلیف الگ ہیں ہر ایک کے۔ ایک گھر تک سب بٹ چکے ہیں، اتحاد اور اتفاق ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے، ایک چیز کے اوپر یقین ہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن جو نہیں پڑھتے، ہر ایک اپنی خواہشوں اور اپنے ذہن کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ بات غور سے کریں، یہ ہماری حالت بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے ان کو جیسے سزا دی، یہی سزا ہمیں بھی، اس قوم کو بھی مل چکی ہے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ٹکڑے کر لیا ان کو، تتر بتر کر دیا، كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ اچھا دوستو، اس سفید ریش والے جاہل کا آپ لوگوں نے تو کلام سنا ہوگا، مثلا جس انداز میں وہ اپنے من گڑت رائے سے سورہ سبا کی جن آیتوں سے وہ مثلا
حدیث کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سزا کہتا ہے، اور مثلا وہ تفسیر کرتا ہے جو اپنے رائے سے، مثلا قرآن کا جو معنی ہے اپنے رائے سے وہ کرتا ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مثلا قرآن کو صرف فالو کرنا یہ ضروری ہے، حدیث کو ماننا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور یہ نعوذ باللہ حدیث کو من گڑت باتیں کہلاتا ہے کہ مثلا یہ حدیث جو ہے یہ من گڑت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک سے اس بارے میں تو بہت سے دلائل ہے، بلکہ پوری کے پوری قرآن جو ہے وہ اس بات پہ دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننا اور ان کے احادیث کو ماننا یہ بھی ایمان کا جز ہے، کیونکہ ایمان کا تعریف یہ ہے الایمان بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دین کو ہمارے پاس لایا ہے ان پر ایمان لانا، ان کو دل سے ماننا، جو چیزیں انہوں نے اجمالی طور پہ لایا ہے ان کو اجمالاً ماننا، جن کو اس نے تفصیلی طور پہ لایا ہے اس کو تفصیلاً ماننا، یہ ایمان کا تعریف ہے۔ تو دوستو، یہ جاہل ترین انسان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مثلا صرف قرآن کو فالو کرے، اس طرح بہت سے فتنے باز لوگ گزرے ہوئے ہیں امت میں، منکرین حدیث کے فتنے کے نام سے بہت سے آج کل بھی موجود ہے، اور یہ شخص کینیڈا میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنا فنڈنگ ہوگی اس دجل اور فریب اس سے کہ مثلا وہ لوگوں میں دجل اور جسارت کرے اور لوگوں کو احادیث سے مٹا دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر کے صرف مثلا ان کو یہ جانسا دیتے کہ آؤ اہل قرآن بنو۔ تو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کے بارے میں تو پوری قرآن جو ہے وہ دلیل ہے۔ میں قرآن کی کس آیت کی بات کروں، پوری قرآن جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن جس پہ اترا ہے تو وہ خود ہی قرآن کا شارح بھی ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا، حدیث کے بغیر قرآن پاک سے کسی ایک حکم کو تفصیل کے ساتھ ثابت کرنا، میرا ان کو چیلنج ہے۔ مغفور اللہ، جو شاید مغفور اللہ جان آپ کا نام ہے، مغفور اللہ شاہ یا مغفور اللہ جان، آپ کینیڈا میں بیٹھے ہو اور بند کمرے میں بات کرنا تو بہت آسان ہے، میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ فیس بک پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو، آپ یوٹیوب پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو، ہم نے لائیو مناظرہ کرنا ہے، آپ میرے ساتھ بات کریں۔ آپ تو پوری دین کی بات کرتے ہو، لیکن آپ مجھے صرف نماز قرآن پاک سے تفصیلی طور پہ ثابت کرے۔ اگر آپ نمازی ہو، نماز پڑھتے ہو، اگرچہ حدیث کے انکار کرتے ہوئے آپ کی نمازوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ مثلا اپنے رائے کے مطابق اپنے کو نمازی کہتے ہو اور جو نماز آپ پڑھتے ہو، تو آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھ کر صرف باقی دین کا تو بات چھوڑ دے، صرف نماز کو قرآن سے مجھے ثابت کر دے کہ جس تفصیل کے ساتھ 5 وقت آپ جس ترتیب سے جن رکعتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہو، صرف آپ مجھے یہ ثابت کر دے، اور مثلا صرف آپ مجھے یہ ثابت کر دے کہ قرآن کے جن الفاظ کا آپ جو معنی کرتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں آپ کو لکھا ہے کہ مثلا اس آیت کی معنی یہ ہے۔ اگر آپ مثلا اردو کی تفاسیر یا مثلا اردو کی لغت کتب سے آپ ان الفاظ کا معنی کرتے ہو، تو کیا احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کی مبارک کلام ہے وہ مثلا آپ کے ذہن میں جوٹ ہو سکتی ہے؟ تو کیا ان کتابوں کے اوپر، ان مفسرین کے اوپر آپ کے ذہن کے مطابق کون سی دلیل ہے کہ مثلا یہ سچے ہے، ان کی تصنیفات تو یہ حق ہے، یہ ثابت ہے، لغت اور ڈکشنری کی جو کتاب ہے یہ ثابت ہے، تو اس بارے میں قرآن سے مثلا کون سی آیت ہے، کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ آئے، آپ کی جو یوٹیوب کی جو چینل ہے اس کی بھی میں نے آپ کو کمنٹ دیا ہے، آپ نے ابھی تک کوئی رپلائی نہیں دیا۔ میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ آئیے میرے ساتھ بات کریں
اور بات کرنے کی ترتیب بھی اس طرح ہوگی کہ لائیو کی شکل میں. آپ چاہے فیس بک پیج پہ کرتے ہو میرے پیج پہ آئے, آپ چاہے یوٹیوب پہ لائیو پہ کرنا چاہتے ہو آئے میرے ساتھ. میں لائیو کا ترتیب انشاءاللہ بناتا ہوں. یوٹیوب پہ ایک سائیڈ پہ آپ ہوں گے, ایک سائیڈ پہ میں ہوں گا. اور اگر آپ چاہیں تو مثلا میسنجر پہ بات ہوگی, آپ چاہیں واٹس ایپ ایمو پہ بات ہوگی, یا مثلا ٹیلی گرام اسکائی پہ بات ہوگی, لیکن بات ویڈیو کال کی صورت میں ہوگی تاکہ سب ناظرین آپ کی جسارت اور آپ کی جہالت کو دیکھ سکے. تو دوستو امت میں یہ وہ فرقہ ہے, امت میں بہت سے فرقے گزرے ہیں, بہت سے دجال آئے ہوئے ہیں اور بہت سے دجال مثلا آ جائیں گے. یہ وہ فرقہ ہے امت میں جو لوگوں کو اس بات پہ دھوکہ دیتے ہیں کہ آؤ صرف قرآن مانو. یہ جو بخاری مسلم وغیرہ حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ من گڑت ہے, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر آپ کا مثلا یہ دعویٰ آپ کی ذہن میں بالکل سچ ہے تو آپ آئے اپنے دعوے کی دفاع کرے, آئے اپنے دعوے پہ مناظرہ کرے ہمارے ساتھ, بیٹھیے آپ جگہ اور ٹائم کا انتخاب کرے, کیونکہ آپ تو کینیڈا میں ہو, سافٹ ویئر کا انتخاب کرے کہ آپ نے جس سافٹ ویئر میں مناظرہ کرنی ہے. انشاءاللہ میں دن و رات آپ کے لیے تیار ہوں, اور مجھے یہ ثابت کرے باقی مسائل جو ہے, باقی احکامات جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. صرف ہم نماز پہ بات کرتے ہیں, نماز مجھے تفصیل کے ساتھ آپ ثابت کریں جس تفصیل کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہو. اگر آپ مثلا نمازی ہو اپنے ذہن کے مطابق, ورنہ آپ کے مثلا جو صورت ہے اس تو لگتا ہے کہ مثلا نماز یا دیگر چیزوں سے آپ کا تعلق بھی نہیں ہے, کیونکہ نماز آپ اگر پڑھتے بھی ہو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آپ اگر حدیث کا انکار کرتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی عداوت ہے, تو مثلا آپ اگر 1000 بار اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, 1000 بار آپ اپنے مسلمانی پہ دلائل دیتے رہے, لیکن پھر بھی آپ کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح تو مرزائی قادیانی بے غیرت بھی اپنے مسلمان ہونے پہ وہ دلائل دیتے ہیں, اپنے حق ہونے پہ وہ دلائل دیتے ہیں. جو سب سے جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں, جو سب سے بے ایمان اور جھوٹے اور بے غیرت شخص کے پیروکار ہے, وہ بھی اپنے اس باطل اور الہاد پہ دلائل دیتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ہم دنیا کے سب سے اچھے مومن ہیں, سب سے اچھے مسلمان ہیں. لیکن بات اس کے برعکس ہے, وہ تو دنیا کے سب سے بدترین مرتد ہے. وہ دنیا میں وہ واحد مثلا کافر ہے جو اپنی کفر کو اسلام کہتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی منکرین حدیث بھی یہ آپ بھی غور سے سن لے کہ بند کمرے میں کسی کو مثلا لیکچر دینا, 1-2 بندوں کو بٹھا کر اس کو لیکچر دینا اور پھر اس کو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ ڈالنا کہ مثلا یہ جو لوگوں نے حدیث وغیرہ بنائی ہے یہ من گڑت ہے, یہ جھوٹ ہے, نعوذ باللہ. آپ حدیث کو جھوٹ کہتے ہو, تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ حدیث کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے بغیر آئے میرے ساتھ بیٹھے قرآن پاک پہ بات کرے میرے ساتھ, صرف ایک نماز کو آپ ثابت کرے. جس ترتیب سے نماز ہم پڑھتے ہیں حدیث کے بغیر, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیچ سے ہٹا دے تو آپ صرف مجھے حدیث کے بغیر یعنی صرف ایک نماز کو ثابت کرے. اور ساتھ ہی مثلا یہ جو آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور آپ کی یہ ارادہ ہے کہ لوگ مثلا گمراہ ہو جائے, لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائے, تو آپ کی یہ کوشش انشاءاللہ قطعاً یہ کامیاب نہیں ہوگی, سوائے ان لوگوں, ان بدبختوں کے جو مثلا آپ کے پیروکار ہو, یا جہالت کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں, یا مثلا کسی دوسری لالچ کی وجہ سے وہ آپ کے مثلا ماننے والے ہو. تو جو مسلمان ہیں الحمدللہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے محبت ہے. محدثین رحمہم اللہ, اسی طرح تابعین, اتباع تابعین رحمہم اللہ, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح قرآن کی
مثلا لکھنے اور حفاظت کی مثلا جو محنت کی ہے، اسی طرح احادیث کو اکٹھا کر کے احادیث کو مثلا محفوظ کرنے کی جو محنت کی ہے، وہ محنت آپ کو معلوم نہیں ہے کتنا تکلیفیں انہوں نے سہے ہیں اس بارے میں۔ لیکن اب آپ تقریباً اس فتنے کے دور میں آپ اٹھتے ہو، یا آپ کے مثلا دوسرے غامدی یا دوسرے جو منکرین حدیث اٹھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کوششیں کرتے ہیں کہ مثلا بھائی آپ لوگ جو حدیث کی بات کرتے ہو یہ من گڑت ہے۔ تو میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ مناظرہ کے لیے بیٹھ تو جائے، کسی سافٹ ویئر کا آپ تعین تو کرے، ہمارے ساتھ آن لائن بات کرے اور لائیو پہ بات کرے، تاکہ ناظرین آپ کی جو جسارت ہے ان سے واقف ہو جائے، آپ کی حقیقت کو جانے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ جس آیت کی اردو میں ترجمہ کرتے ہو، یعنی عربی کی قرآن جو عربی کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، آپ اردو کی زبان میں کس طرح اس کی ترجمہ کرتے ہو؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ اس لفظ کی معنی یہ ہے؟ آپ کس ڈکشنری کس تفسیر کی بات کرتے ہو؟ اگر آپ اپنی طرف سے بات کرتے ہو پھر بھی اس پہ دلیل دے اور ہمیں سکھا دے کہ اپنی طرف سے میں نے یہ قاعدے بنائے ہیں، یا اگر آپ دوسرے مفسرین کے قاعدوں کے مطابق اردو میں ترجمہ کرتے ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ جب حدیث کا منکر ہو تو تفسیر مثلا آپ کے ذہن کے مطابق میں کون سی آیت کی دلیل ہے تفسیر کی، یا مثلا اردو کی معنی کی کہ یہ معنی بالکل اس آیت کے ساتھ مطابق ہے، اس لفظ کے مطابق ہے، اس بات کی کون سی دلیل ہے کہ یہ حق ہوگی، یہ ثابت ہے، اور حدیث وغیرہ نعوذ باللہ وہ ثابت نہیں ہے۔ تو میرا آخر میں پھر بھی آپ کو ایک چیلنج ہے کہ آپ جگہ کی یعنی سافٹ ویئر کی تعین کرے، جس سافٹ ویئر میں آپ نے بات کرنی ہے، اور آ کے کھل کر ہمارے ساتھ بات کرے، تاکہ آپ کی جو گمراہی ہے، آپ کی جو جسارت ہے، آپ کی جو دجل و فریب ہے، وہ انشاءاللہ تمام لوگوں پہ ظاہر ہو جائے۔ تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ اس جاہل اور اس گمراہ کرنے والا شخص کی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعین ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جسارت کرتے ہیں، مبارک دین میں جسارت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پہلے تو ان کو ہدایت دے اگر ان کے حق میں ہدایت نصیب ہو، اگر ہدایت نصیب نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کو عبرتناک اور شرمناک موت سے ان کو دنیا سے اٹھایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔